لکھنؤ میں نوابی دور کی بہت سی قدیم عمارتیں آج بھی اپنے دامن میں تاریخ کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک لکھنؤ کا ریزیڈنسی بھی ہے، جس نے انگریزوں کے مکر و فریب کو بھی دیکھا اور ہندوستانیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو بھی محسوس کیا۔ اس کے سامنے انگریزوں کی جور و جفا کی سیاہ داستان بھی ہے اور مجاہدین آزادی کی بے لوث قربانی اور جوامردی بھی ہے۔ سن 1875 میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی جو آگ بھڑک رہی تھی، اس کے شعلوں کے اثرات آج بھی اس ریزیڈنسی میں محسوس ہوتے ہیں۔ یہ عمارت دریائے گومتی کے مغربی جانب قیصر باغ میں گاندھی مارگ پر واقع ہے۔ اس کی تعمیر انگریزی افسران کی رہائش گاہ کے لیے ہوئی تھی، اسی لیے اسے برٹش ریزیڈنسی یعنی انگریزی رہائش گاہ کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر کا پس منظر یہ ہے کہ جب بکسر کی جنگ میں نواب آصف الدولہ کو انگریزوں کے ہاتھوں شکست ہوئی تو ایسٹ انڈیا کمپنی میں منعقد ہونے والی ایک مجلس میں یہ فیصلہ ہوا کہ نواب آصف الدولہ کو لکھنؤ میں انگریزی افسران کے لیے ایک خوبصورت اور وسیع رہائش گاہ تعمیر کرانا ضروری ہے۔ چنانچہ 1775 میں نواب آصف الدولہ نے اس کی تعمیر کا آغاز کرایا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد نواب صاحب کی وفات ہو گئی۔ چنانچہ اس کے بعد نواب سعادت علی خان نے سن 1800 میں اسے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ 50 بیگھے پر پھیلے ہوئے اس ریزیڈنسی میں برطانوی طرز پر درجنوں خوبصورت عمارتیں بنوائی گئی تھیں، جس میں قیام گاہ، طعام گاہ، عبادت گاہ، تفریح گاہ، رقص گاہ، لائبریری اور ہاسپٹل وغیرہ شامل تھے۔ باقی خالی جگہوں پر سایہ دار اونچے اونچے درخت لگائے گئے تھے اور رنگ برنگ کے پھولوں کے ذریعے چمن بندی کی گئی تھی۔ 2 صدی پہلے تک یہ ریزیڈنسی انگریزوں کی رہائش گاہ کے لیے ایک خوبصورت محل ہوا کرتی تھی، لیکن 1857 کے انقلاب میں آزادی کے متوالوں نے احمد اللہ شاہ اور بیگم حضرت محل کی قیادت میں اس پر چڑھائی کر دی۔ انگریزوں کی قیادت کمانڈر ہیرن لارنس کر رہا تھا۔ مجاہدین نے تقریباً 87 دنوں تک اس کا محاصرہ کر رکھا تھا اور بم و بارود برساتے اور گولی باری کرتے رہے، جس کی تاب نہ لا کر بہت سی عمارتیں زمین دوز ہو کر ملیہ میٹ ہو گئیں، اور کچھ عمارتیں اگرچہ زمین دوز نہ ہوئی تھیں لیکن اس کے سر سے چھت کا سایہ اٹھ جانے کی وجہ سے وہ بھی کھنڈر بن چکی ہیں۔ آج بھی ان بوسیدہ عمارتوں پر بندوق کی گولیوں اور توپوں کے گولوں کی چھاپ باقی ہے۔ دیواروں کے چھلنی سینے آج بھی اس خوفناک خونی منظر کو بڑی حد تک بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے بیلی گیٹ۔ یہ ریزیڈنسی کا داخلی دروازہ ہے۔ برطانوی طرز پر بنے ہوئے اس خوبصورت گیٹ کی تعمیر نواب سعادت علی خان نے لکھنؤ کے ریزیڈنٹ کیپٹن بیلی کے اعزاز میں کرایا تھا۔ چونکہ سپاہی اس کے اوپر کھڑے ہو کر دور تک نظر رکھ سکتے تھے، اسی لیے اسے گارڈ گیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ہے ٹریزری ہاؤس۔ اس کی تعمیر 1851 میں تقریباً 17,000 روپے کی لاگت میں ہوئی تھی۔ اٹھارہ سو 57 کے انقلاب میں اس کا استعمال انفیلڈ کارتوس بنانے کے کارخانے کے طور پر ہوتا تھا۔ یہ ویران عمارت اصل میں ڈاکٹر فیئرر کا گھر تھا، جو انگریزی سرجن تھے جو زخمی افسران کا علاج و معالجہ کرتے تھے۔ یہ بھی ایک خوبصورت عمارت تھی جہاں کھانے پینے کا نظم ہوتا تھا اور رقص و سرود کی محفلیں منعقد ہوا کرتی تھیں۔ اسے یورپین طرز پر ڈیزائن کیا گیا تھا۔ 1875 کی جنگ میں اسے ہاسپٹل بنا دیا گیا تھا۔
یہ ہے مرکزی عمارت، یہیں پر انگریزوں کی رہائش گاہ تھی۔ یہی اصل میں ریزیڈنسی ہے، جس کی وجہ سے اس پورے احاطے کو ریزیڈنسی کہا جانے لگا۔ اس میں لائبریری اور ایک بیٹھک بھی ہے۔ اس کی چھت کو مضبوطی دینے کے لیے اطاولی لوہے کے سریے کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس کا داخلی دروازہ مشرق میں ہے۔ اس کے جنوب میں ایک تہہ خانہ موجود ہے، جہاں گرمیوں کے موسم میں انگریزوں کے اہل و عیال سکون حاصل کیا کرتے تھے، اور 1875 میں جب بیگم حضرت محل نے اپنے سپاہیوں کو لے کر اس پر حملہ کیا تھا تو انگریز اپنے بال بچوں کے ساتھ یہیں پر چھپے تھے۔ اس کے مغربی جانب صحن نما بہت سے کشادہ کمرے تھے۔ یہ اصل میں 3 منزلہ عمارت تھی۔ اس میں ایک برج تھی جس کے اندر اوپر جانے کے لیے گھماؤدار زینے بنے ہوئے تھے۔ اسی برج پر چڑھ کر انگریز گولہ داغتے تھے اور اپنا دفاع کرتے تھے۔ اسی مرکزی عمارت کے ایک حصے میں میوزیم بنا ہے، جہاں جنگ سے پہلے کی عمارتوں کی تصاویر موجود ہیں، اور تصاویر کے ذریعے جنگ کی صورتحال کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ریزیڈنسی میں مسلمان ملازمین کے نماز پڑھنے کے لیے ایک چھوٹی مسجد بھی بنوائی گئی تھی، جو بہت ہی خوبصورت اور عالیشان تھی، لیکن طول ایام کی وجہ سے اب وہ ویران و سنسان ہو چکی ہے۔ اس کے پلاسٹر بھی اب جھڑ جھڑ کر گر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک گرجا گھر بھی تھا، لیکن اس کا اکثر حصہ مٹی کے نظر ہو چکا ہے، تاہم اب بھی اس کے نشان باقی ہیں۔ ریزیڈنسی کے احاطے میں انگریزوں کا قبرستان بھی موجود ہے، جہاں پر 2000 سے زائد مرد، خواتین اور بچوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں، لیکن زیادہ تر قبریں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔